السلام علیکم ویورز، ایس ای او کے ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید دوستو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے پوسٹ کے ڈسکرپشن، پرما لنکس اور ٹائٹلز کو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر آتے ہیں google.com پہ، ٹھیک ہے، اور ایک کی ورڈ سرچ کرتے ہیں ایس سی او ٹیوٹوریل، جو کہ ہم نے اپنے ٹاپک بھی رکھا ہوا ہے ایس سی او ٹیوٹوریلز۔ ایک کی ورڈ ہم سرچ کرتے ہیں، کی ورڈ جب ہم سرچ کرتے ہیں تو گوگل بیسکلی تین چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے جب آپ کو ریزلٹ دکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ایک جو ہے اس پوسٹ کا ٹائٹل، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی اس وقت پوسٹ ٹائٹلز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ کنسیڈر کرتا ہے پرما لنک کو، ٹھیک ہے، جو کہ لنک ہوتا ہے بیسکلی ایک خاص اسپیسیفک پوسٹ کا جس کے لیے سرچ کیا جا رہا ہے۔ جو ابھی ہم ایس سی او ٹیوٹوریلز کے لیے سرچ کر رہے ہیں، تو اس ویب سائٹ میں جو پوسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے، ایس سی او ٹیوٹوریلز کے حوالے سے جو پوسٹ ہوگا اس کا پرما لنک جو ہے وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ گوگل کنسیڈر کرتا ہے جو سرچ ڈسکرپشن ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا معلومات دے دیتا ہے اس پوسٹ کے حوالے سے۔ اور چوتھی نمبر پہ ایک چیز وہ کرتا ہے، وہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، جو کہ پہلا پیراگراف ہوتا ہے آپ کے آرٹیکل کا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، اس میں میں آپ کو جو ہے تفصیل سے میں وہ چیز بھی سکھاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ریزلٹ نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ سائٹس ہیں ہمارے سامنے۔ یہ سب سے پہلے تیزاک.com ہے، اور اس کے بعد webcoms.com ہے، tutorialspoint.com ہے، یہ مختلف سائٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی والی جو سائٹ ہے ہمارے سامنے، اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو پہلے نمبر پہ اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ایس سی او ٹیوٹوریل، اور ایک ڈیش دیا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے بگنر، ٹھیک ہے جی، یعنی بگنرز کے لیے ایس سی او ٹیوٹوریلز۔ تو یہاں سے دیکھو یہ پہلے نمبر پہ اس لیے آیا کہ اس کا ایگزیکٹلی بالکل ایگزیکٹ ٹائٹل دیا ہے اس نے ایس سی او ٹیوٹوریلز کے نام سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یہ ایکچولی ایک کیٹیگری ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ کے اندر یہ کیٹیگری ہے ایس سی او ٹیوٹوریل کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹائٹل حالانکہ چینج ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن فار بگنرز، لیکن یہ کیٹیگری جو ہے وہ یہاں سے گوگل نے اٹھا لی ہے، ٹھیک ہے۔ کیٹیگری بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے ورڈپریس ویب سائٹس کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ اس کا اگر آپ پرما لنک دیکھ لو، پرما لنک میں نے آپ کو کہا نا اس ایڈریس کو کہتے ہیں جو کہ اس پوسٹ کا ہوتا ہے، تو اس میں ایس سی او ٹیوٹوریل کا ایگزیکٹلی وہ جو ہم نے سرچ کیا ہے وہی ورڈ یہاں پر شامل ہے۔ تو گوگل کو یہاں سے بھی کی ورڈ مل گیا، یہاں سے بھی مل گیا، تو لازمی بات ہے اس کو ٹاپ پہ لے کر آئے گا۔ اور ایس سی او جو ہے اس کو ڈسکرپشن میں بھی مل گیا، یہ ڈسکرپشن ہے، یہاں پر یہ ڈسکرپشن ہے، یا اس نے یا پہلا پیراگراف یہ اٹھا لیتے ہیں گوگل اس آرٹیکل کا، اور یا جو ہے ڈسکرپشن اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ پرما لنک کے اندر ایس سی او ٹیوٹوریل ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ گوگل نے فرسٹ پیراگراف کو یہاں سے کیچ کیا ہے سنپٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو شو کیا ہے، تھوڑا سا متن دیا ہے کہ یہ پوسٹ میں یہ انفارمیشن بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلے پیراگراف کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹائٹلز کے اوپر، اور یہ جو پرما لنک ہے اس کے اوپر، اور سرچ ڈسکرپشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تمام سائٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی یو آر ایل میں اگر کوئی کی ورڈ موجود ہے، کہیں پر جو ہے یہ پرما لنک کے اندر کی ورڈ موجود ہے، کہیں پر جو ہے یہ ٹائٹلز کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ سارے اس طرح ریلیونٹ ریزلٹس ہیں بالکل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ میں اس لیے آپ کو بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ گوگل جب کوئی سائٹ آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے سرچ ریزلٹس میں، تو اس میں ان چیزوں کو لازمی کنسیڈر کرتا ہے کہ یہاں پر اگر کی ورڈس ہے تو سائٹ ٹاپ پہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایگزیکٹلی جو ہے اپنے پوسٹ ٹائٹلز کو جو ہے ایگزیکٹلی آپٹیمائز کریں گے سیم ورڈز کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی سائٹ کو پھر سرچ انجنز میں جو ہے وہ جگہ ملے گی، یعنی کہ رینکنگ آپ کی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں بلاگر کا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ورڈپریس کا ڈیش بورڈ بھی میرے سامنے ہے، بلاگر کا بھی ہے۔ بلاگر میں ایک بلاگ ہے، اس پہ میں نیو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور آپ کو لے کر جاتا ہوں، یہاں پر ایک پوسٹ بالکل پریکٹیکلی کریں گے، اور اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ آپٹیمائز کرتے ہیں۔ پہلے بلاگر، اس کے بعد پھر ورڈپریس پہ جاتے ہیں۔ یہ بلاگر کا ڈیش بورڈ آ گیا جی۔ میں ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں، بیسٹ ٹولز فار کی ورڈ ریسرچ، یہ میرا ایک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، بیسٹ ٹولز فار کی ورڈ ریسرچ۔ یا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ بیسٹ 5 ٹولز فار کی ورڈ ریسرچ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک 5 الفاظ کا وہ ہے ٹائٹل ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ میں ایک پوسٹ لکھنا چاہتا ہوں کی ورڈ ٹولز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیسٹ یا ٹاپ
یہ ٹاپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بیسٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے ہم اس ٹائٹل کے لیے جو ہے اس کے لیے ایڈورڈ کی ورڈ ٹول پہ جائیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے ہمیں آئیڈیاز مل جائیں گے. اب ہمیں یہ تو میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، لیکن کیا پتہ وہاں پر ایسا کوئی کی ورڈ ہو جو کہ وہ زیادہ سرچ ہوتا ہو، تو یہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ مجھے وہاں سے آئیڈیاز مل جائے. تو یہ لائیو ہم کام کر رہے ہیں. میں سائن ان ہو جاتا ہوں ایڈورڈ کے اندر. جی جناب، یہ میں سائن ان ہو گیا ہوں، اور یہاں پر جو ہے مجھے لکھنا ہے کہ بیسٹ کی ورڈ ریسرچ ٹولز، ٹھیک ہے جی، اور یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہٹا کے میں سرچ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، سرچ کر لیتا ہوں، کی ورڈ آئیڈیاز پہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سے سرچز سب سے زیادہ کس کے ہیں. کی ورڈ ریسرچ ٹول یہ 27,000 ہے، یہ بھی 27,000 ہے کی ورڈ ریسرچ ٹول. اس کے علاوہ یہاں پر 49,000 کی سرچ ٹرم ہے، سرچ کی ورڈ ریسرچ، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 27,000 ریسرچ کی ورڈ ٹول، اور یہ یہی ہے جی، 27,000 منتھلی سرچز ہے. تو میں نے جو کی ورڈ لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو بیسٹ بھی کر سکتا ہوں، ٹاپ بھی کر سکتا ہوں، جو میری مرضی ہے. لیکن ایگزیکٹلی آپ نے وہ ٹائٹل دینا ہے جو کہ ایگزیکٹ ہو، قریب قریب ہو، یعنی زیادہ فالتو الفاظ کو شامل نہیں کرنا ہے، تاکہ سرچ انجن میں پھر ایگزیکٹلی کوئی سرچ کرے تو وہ آپ کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 جگہوں پہ آپ اس پوسٹ کے حوالے سے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ٹائٹل کے اوپر، پرمالنک کے اوپر اور ڈسکرپشن کے اوپر، تو 3 جگہوں میں آپ نے مختلف جو ورڈز ہیں وہ یوز کرنے ہیں، تھوڑے بہت چینج. ٹھیک ہے جی. یہ جو ٹائٹل میں نے لکھا ہے اس کو میں دوبارہ چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہے بیسٹ 5 ٹولز فار کی ورڈ ریسرچ، بیسٹ 5 کی ورڈ ریسرچ ٹول. ٹھیک ہے جی، کی ورڈ ریسرچ، یہ بالکل ایگزیکٹلی بیسٹ 5 کی ورڈ ریسرچ ٹولز. ٹھیک ہے جی. بیسٹ 5 فری کی ورڈ ریسرچ، فری اگر ہم کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، فری کی ورڈ ریسرچ ٹولز. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ایسا اپروپریٹ ٹائٹل ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے لیے کوئی سرچ کرے گا تو بیسٹ کی ورڈ ریسرچ ٹولز یا بیسٹ فری یا اس طرح کا، تو ان کے سامنے یہ پوسٹ جو ہے آ جائے گی. اب نیکسٹ جو ہے، یہ تو ہمارا ٹائٹل ہو گیا، ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. اگر 8 ورڈز کا ہوتا ہے تو 8 ورڈز میں کرے، اگر 5 میں ہوتا ہے تو 5 میں، 6 میں تو 6 میں. لیکن یہ کہ کوشش کرے کہ آپ ایکسٹرا فالتو الفاظ اس میں جو ہے وہ نہ کریں، یعنی کہ ایڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو آپ مثال کے طور پہ لکھ لیتے ہیں کہ بیسٹ 5 کی ورڈ ریسرچ ٹولز، اور پھر لکھ دیتے ہیں کہ ٹاپ کی ورڈ ٹولز، اور اس طرح کا نا، یہ کی ورڈ اسٹپنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح 2 بار آپ ایک کی ورڈ کو نہیں یوز کر سکتے. کی ورڈ کو ایک جو آپ کے پوسٹ کا مین کی ورڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی بار آپ یوز کر سکتے ہیں، 2 بار یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوبارہ ایسا ایک لفظ جو آپ نے ایک بار ٹائٹل میں یوز کیا، وہ دوبارہ ٹائٹل میں وہ لفظ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ اور آپٹمائزیشن میں آتا ہے، اور گوگل کا پینگون جو اپڈیٹ ہے وہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. اب نیکسٹ چیز ہے ہمیں جو ہے وہ کرنا، اس کے لیے پرمالنک بنانا. تو پرمالنک کا آپشن یہاں پر، یہ آرٹیکل تو ہم بعد میں لکھیں گے، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے. آرٹیکل لکھنا اور پیراگرافس لکھنا اور ہیڈنگز وغیرہ وہ تو بات کی ہماری کہانی ہے، وہ تو بعد میں آپ کو سکھاؤں گا اگلے آنے والے ٹیوٹوریلز میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ پرمالنک کا آپشن یہاں پر موجود ہے. بلاگر نے یہ ایڈ کیا ہے ریسنٹلی. اس میں ایک آٹومیٹکلی یہ بنا لیتا ہے کہ پرمالنک، لیکن آپ اپنی طرف سے ایک کسٹم پہ کلک کر کے یہاں پر ایک کسٹم پرمالنک بھی بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں جو ہے یہاں پر جو ہے ٹاپ اور ڈیش کی ورڈ، ٹاپ کی ورڈ ریسرچ ٹولز ٹائٹل میں یہ کر ریلیونٹ بھی ہے، اور اس میں ٹاپ کا لفظ میں نے یوز کیا، یعنی کی ورڈ ریسرچ ٹول تو وہی سے میں نے لیا، لیکن ٹاپ یوز کیا. تو اب یہ ہے کہ بیسٹ پہ بھی کوئی سرچ کرے گا تو میرے پاس آئے گا، اور ٹاپ پہ بھی ہوگا تو میرے پاس آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کو یاد رکھیں کہ پرمالنک جب آپ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے چھوٹے اسمال لیٹرز لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے اس میں نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، میں ڈن کر دیتا ہوں. تو یہ میں نے اپنی طرف سے کسٹم پرمالنک بنا دیا اس کا. ٹھیک ہے، اس پوسٹ کا. آخری آپشن اس میں یہ ہے کہ سرچ ڈسکرپشن یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ ورڈ پریس میں بھی یہ آپشن موجود ہے، وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اسی آنے والے ٹیوٹوریل کے اندر.
اور ہر پلیٹ فارم پہ یہ موجود ہوتا ہے. سرچ ڈسکرپشن آپ یہاں پر 150 الفاظ کا سرچ ڈسکرپشن اس پوسٹ کے لیے, اس آرٹیکل کے لیے دیتے ہیں, جو کہ صرف سرچ انجنس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ ڈسکرپٹیو پوسٹ اینڈ گائیڈنس اباؤٹ فائنڈنگ بیسٹ کی ورڈس فار یور blog post, a descriptive post and guidance about finding best keywords for your blog post, a descriptive post and guidance about finding your best keywords for your blog post using free keyword research tools. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے اس میں دے دیا. اس میں اگر یہ کیورڈز کا 2 بار لفظ آیا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو میں نے ڈسکرپشن لکھی ہے, ٹھیک ہے, یہ تقریباً 10-12 الفاظ کی, یہ میرے پوسٹ, جو میرا پوسٹ ٹائٹل ہے اس سے چینج ہے, اور میرے اس سے بھی چینج ہے جو پرمالنگ ہے. تو اس طرح آپ نے اپنی طرف سے یہاں پر تھوڑا سا چینج, لیکن یہی اسی سے مطابق تھوڑا سا چینج یعنی یونیک, اور اس سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا چینج ہو, لیکن یہ کہ اس سے ریلیونٹ ہو. اس طرح کا آپ نے ایک سرچ ڈسکرپشن لکھنی ہے, کیونکہ جب گوگل آپ کی سائٹ کو یہاں پر شو کر رہا ہوگا لوگوں کو, تو وہ یہ کنسیڈر کرے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈسکرپشن بھی اگر اچھی ہے تو اس میں سے بھی یہ سارا بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹائٹل میں آپ نے کی ورڈ یوز کیا, یہاں یوز کیا, پھر یہاں یوز کیا, تو ان سب کے ملاپ سے گوگل آپ کے سائٹ کو رینک کر دیتا ہے اور اس کو سرچ ریزلٹ میں شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ڈن کر دیتا ہوں. تو یہ ڈسکرپشن ہے, یہ میرا پرمالنک ہے, اور یہ میرا ٹائٹل ہے. ایگزیکٹلی وہی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہونا چاہیے, یعنی کہ شارٹ اور یوزفل. ٹھیک ہے, اٹریکٹیو, یعنی کہ لوگوں کو سرچ انجن کے روبوٹ کو اٹریکٹ کر سکتا ہو. یعنی کہ جیسے ہیومن ایک کتاب کو دیکھتے ہیں, اس کا عنوان اچھا ہوتا ہے تو اس کو پڑھ لیتا ہے, اس طرح آج کل روبوٹس جو ہوتے ہیں, روبوٹس بیسکلی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. گوگل کے یا یاہو کے سرچ انجن کے جو وہ پیجز کو انڈیکس کرتے ہیں اور کراول کرتے ہیں, ان کو روبوٹس کہا جاتا ہے, اور اسپائڈرز بھی کہا جاتا ہے, اور وہ بیسکلی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, قائل کر سکتے ہیں, اگر آپ اس طرح اچھے ٹائٹلز لکھیں گے, اچھے پرمالنکس بنائیں گے, اور اچھے ڈسکرپشن لکھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا پوسٹ ہو گیا, آن پیج اپٹومائز ہو گیا ان 3 چیزوں پہ. اور اب آگے ہم اس پہ یہاں پر جو آرٹیکل لکھیں گے اس کو بھی اپٹومائز کریں گے, لیکن وہ تو ہمارے نیکسٹ پیجز کی کہانی ہے. لیکن اس کو میں ابھی سیو کر لیتا ہوں, یہ پوسٹ میں بعد میں کروں گا, کیونکہ ابھی تو ہم اس ٹیوٹوریل پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز کلیئر کر دوں میں آپ کو کہ یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ان پوسٹ ٹائٹل اور پرمالنک اور ڈسکرپشن یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بلاگر میں ہم نے کر لیا, اور میں نے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی دے دی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے, اور میرے پاس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے جو کہ میں اس ویڈیو کی شروع میں بھول گیا آپ کو بتانا, یہ پوسٹ ٹائٹلز کے حوالے سے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ورڈ پریس پہ جو ہے آنے والی ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ وہاں پر ہم کس طرح پوسٹ ٹائٹلز, ایک دوسرا بلاگ ہے میرے پاس دوسرے ٹاپک پہ, اس پہ میں ایک پوسٹ کروں گا, اور اس میں آپ کو ورڈ پریس پہ سکھاؤں گا کہ وہاں پر کیسے پوسٹ ٹائٹلز, پرمالنک اور ڈسکرپشن دے, اور مطلب ایگزیکٹلی SEO آپٹومائز دے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ انٹروڈکشن بھی دوں گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے.